مستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں بین رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جالس اذ رأیناہ یضحک، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا حضور کو، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اچانک مسکرانے لگے، حضور اچانک مسکرانے لگے۔ صحابی بیان کرتے ہیں نبی پاک کو ہم دیکھ رہے ہیں اور حضور اچانک مسکرانے لگے، اور اتنا مسکرائے نبی پاک، اتنا مسکرائے حتی بدت ثنایاہ، فرماتے ہیں حضور اتنا مسکرائے کہ آپ کے یہ سامنے والے دانت میں نظر آنے لگ گئے۔ اذا ضحک یتلألأ الجدر، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تو حال یہ تھا کہ جب آپ مسکراتے تو دیواریں بھی روشن ہو جایا کرتی تھیں، دیواروں کے اوپر روشنی پڑتی اور دیواریں روشن ہو جاتی۔ صحابہ کرام نگاہیں جھکائے بیٹھے ہیں، تجلی پڑی تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مواقع پر پیش رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عمر یہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اضحکک یا رسول اللہ بی انت و امی، حضرت عمر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ تو بتائیے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ اچانک بیٹھا ہو بندہ، بات بھی کوئی نہ ہو اور مسکراہٹ آ جائے، تو پھر تعجب ہوا، پوچھ لیا، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضرت فاروق اعظم کا یہ سوال تھا تاکہ ایک تو اس سے خود فائدہ اٹھایا جائے اور بعد والوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی نمونہ یہاں سے نکل آئے، کوئی نہ کوئی اچھی بات ان کے لیے دریافت ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجلان من امتی جثیا بین یدی رب العزہ، حضور فرماتے ہیں اے عمر میں یہاں پر بیٹھ کر آج قیامت کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، یہاں پر دیکھ کر قیامت کے میدان کو دیکھ رہا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے میدان کو دیکھ رہا ہوں، وہاں پر میں نے دیکھا کہ دو بندے میری امت کے، کتنے بندے؟ دو بندے میری امت کے اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ جل وعلا کے سامنے دو بندے کھڑے ہیں اور گھٹنوں کے بل حاضر ہیں۔ فقال احدہما، تو ان میں سے ایک بولتا ہے اور وہ بول کر کہتا ہے یا ربی خذ لی مظلمتی، وہ بندہ کہتا ہے یا رب العالمین اے باری تعالی یوم حساب ہے، لوگوں کو ان کے بدلے دیے جا رہے ہیں، میں اس بندے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس بندے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کیف تصنع باخیک ولم یبق من حسناته شیء، فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ فرمائے گا کہ تو اس بندے سے اب بدلے میں کیا لے گا؟ بھئی قیامت والے دن جو بدلہ ملنا تھا وہ قیامت والے دن کے بدلے کا انداز اور ہے۔ دنیا کے اندر تو کوئی بندہ کسی کا تھپڑ مارے تو تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہے، دنیا میں کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو اسی طرح کی تکلیف اس کے بدلے میں ہے، لیکن آخرت کے اندر جو بدلہ دیا جائے گا وہ یہ نہیں ہوگا کہ اس نے دنیا میں تھپڑ مارا تھا تو آج تم بھی اس کو تھپڑ مار لو، بلکہ آخرت کے دن کا بدلہ یہ ہوگا کہ جس بندے نے کسی بندے دوسرے کو تکلیف دی ہوگی، تکلیف پہنچائی ہوگی، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ایک کہ وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کا قذف کیا، کسی پر بہتان لگایا، تو جس پر بہتان لگایا نیکیوں کا تبادلہ ہو جائے گا، تمہیں اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، یہ بدلہ ہوگا قیامت کے دن کا۔ اس بندے نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ باری تعالیٰ میں شکایت لے کر آیا ہوں، اس بندے سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اور اللہ فرمائے گا کیسا بدلہ لینا ہے؟ اس کے پاس تو نیکی کوئی نہیں بچی، جس کو اس نے پریشان کیا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، دکھ دیا تھا، مارا تھا یا جو بھی کیا تھا، وہ سارے تجھ سے پہلے آئے ہیں اور اپنے اپنے حصے کی نیکیاں لے کر چلے گئے ہیں، تو اب تو یہ بندہ خالی پڑا ہوا ہے، تو اب تو کیا چاہتا ہے؟ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو وہ بندہ آگے سے کہتا ہے کہ باری تعالیٰ اگرچہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن میرے گناہ تو باقی ہیں نا، یہ میرے گناہ پکڑ اور اس کے پلڑے میں ڈال دے، تاکہ نہ میرے پاس کوئی نیکی رہے نہ ہی میرے پاس کوئی
گناہ رہے، میں برابر برابر ہو جاؤں۔ اب اس بندے نے یہ جب بات کی تو بات بڑی معقول تھی کہ جی نیکیاں چلی گئی ہیں تو ٹھیک ہے، میرے گناہ یا اللہ اس کو دے دے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب یہ منظر بیان کر رہے ہیں، ففادت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک بیان کر رہے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ نبی پاک رونے لگے، حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا صحابہ ان ذاک الیوم عظیم، حضور نے فرمایا صحابہ وہ بہت بڑا دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا، اس دن میں ہر بندہ بوجھ اتارنے کی فکر کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ تو اس بندے نے سوچا ہوا تھا کہ میں نیکیاں لوں گا لیکن نیکیاں نہیں ملیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ اس کے بندے کے کھاتے کے اندر ڈال دیے جائیں۔ یہ اس بندے نے مطالبہ کیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائے گا اس بندے سے کہ اے میرے بندے رک جا، بھی پہلے رک جا اور رک اور فانظر فی الجنان، اللہ فرمائے گا پہلے میری جنت کی طرف دیکھ، پہلے میری جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، سر اٹھانے کے بعد اس کی آنکھ جنت کا مشاہدہ کرے گی۔ جب وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کو دیکھنے کے بعد وقال یا ربی ارا مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مکللۃ باللؤلؤ، وہ بندہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے دیکھا ہے تیری جنت کو، مجھے سونے کے چاندی کے محلات نظر آئے ہیں، میں نے سونے چاندی کے بڑے بڑے شہر جنت کے اندر دیکھے ہیں، ان پر بڑے ہیرے اور جواہرات لگے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر آ کر وہ بندہ سوال کرے گا کہ باری تعالیٰ لِأَيِّ نَبِيٍّ هَذَا وَلِأَيِّ صِدِّيقٍ هَذَا وَلِأَيِّ شَهِيدٍ هَذَا، وہ بندہ کہے گا باری تعالیٰ یہ جو جنت تو نے مجھے دکھائی ہے یہ کس نبی کے لیے ہے، یہ کس رسول کے لیے ہے، کس صدیق کے لیے ہے، کس شہید کے لیے ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ بھائی جنت جو جس کو میں تمہیں ابھی دکھائی ہے وہ نبی تو اپنی جنت لے کر چلے گئے، نبیوں کی جنت انہیں مل گئی، صدیقین کو مل گئی، شہداء کو مل گئی، یہ جو جنت ہے یہ ابھی تک بک نہیں ہوئی، یہ جنت ابھی حصہ ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے۔ فرمایا یہ اس بندے کے لیے ہے ھذا لمن اعطى الثمن، جو بندہ اس کی قیمت ادا کرے، یہ جنت اس کے لیے ہے جو بندہ اس کی قیمت ادا کرے۔ تو وہ بندہ پھر عرض کرے گا یا باری تعالیٰ اس کی قیمت ادا کرنی ہے، وَبِمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ، بندہ کہے گا یا اللہ اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھئی جنت کے اندر جانا ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں موضع الصوت من الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، ایک کوڑے کے برابر تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کے اندر جو چیزیں، ان تمام چیزوں سے جنت بہترین ہے۔ تو وہ بندہ جب جنت کو دیکھے گا پوچھے گا باری تعالیٰ کس کی ہے، اللہ فرمائے گا یہ جنت اس بندے کے لیے ہے جو اس کی قیمت ادا کرے۔ وہ کہے گا باری تعالیٰ اس کی قیمت کیسے کوئی ادا کر سکتا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا انت تملکہ، اللہ فرمائے گا میرے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ تیرے پاس موجود ہے، اس کی قیمت تیرے پاس موجود ہے۔ تعجب سے پوچھتا ہے باری تعالیٰ میرے پاس موجود ہے، وہ قیمت کیا ہے جو میں ادا کروں اور ادا کر کے میں اس جنت کو حاصل کر کے جنت کے اندر چلا جاؤں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بِعَفْوِكَ عَنْ أَخِيكَ، اللہ فرمائے گا ہے میرے بندے تو اگر اپنے بھائی کو معاف کر دے تو اس معاف کرنے کی وجہ سے میں تجھے یہ ساری جنت عطا فرما دوں۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر کل قیامت والے دن کوئی بندہ اپنے کسی بھائی کو معاف کر دیتا ہے، قیامت والے دن جب کہ بدلے کا دن ہے، کسی نے تکلیف پہنچائی تھی معاف کر دیا اللہ کی رضا کے لیے، یہاں تو لوگ وصیت کر جاتے ہیں مرتے مرتے میں مر جاؤں فلاں نے میرے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اس کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اس کو میرا چہرہ نہ دکھانا، وہ فلاں بندہ مجھے کندھا نہ دے، میری قبر پر نہ آئے، یہ لوگ وصیتیں کر کے دنیا سے جاتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں
وہ جنت اس بندے کو عطا کی جائے گی جو بندہ قیامت والے دن اپنے بھائی کو معاف کر دے گا. تو جو بندہ قیامت والے دن اپنے بھائی کو معاف کرے گا, وہ اگر دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر معاف کرے تو اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا, کتنا بڑا اجر ہوگا. اس اجر کا کوئی مول نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے تو بخشنا ہی بخشنا ہے. وہ چاہتا تو اس بندے کو اپنی طرف سے دے دیتا, اس کو بھی اپنی طرف سے دے دیتا, اور دے کر بھی دونوں کو جنت کے اندر داخل کر دیتا. اور وہ چاہتا تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا, خالق ہے, مالک ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان احادیث کو اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کے دل جوڑنے کی, آپس میں پیار اور محبت کو پھیلانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے, معاف کر دینے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو بھی معاف کر گئے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا. نبی پاک نے اپنے اوپر اٹھنے والی انگلیاں اور اپنے نبی پاک کو جن لوگوں نے مجنون تک کہا معاذ اللہ, جو آپ کے اوپر ظلم اور ستم کرتے رہے, صحابہ کے اوپر ظلم و ستم کرتے رہے, اور صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی آپ کے اوپر تشدد ہوتا رہا, ذہنی طور پر بھی تشدد کرتے رہے, تو نبی پاک نے تو ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا ہے. کیا ہمارے ساتھ جس بندے کا جھگڑا ہوتا ہے تو کیا وہ جھگڑا اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ ہم اس جھگڑے کو معاف نہیں کرتے؟ کیا وہ اتنا بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کو شہید کر دیا گیا اور آپ نے معاف کر دیا, تو ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے اس معاملات کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا, تمہارے ساتھ جو بندہ کوئی برائی کرتا ہے اسی درجے کی برائی اس کے ساتھ, اسی درجے کا ظلم, اسی درجے کا بدلہ اس بندے سے لیا جائے گا. لیکن اگلی بات فرمایا جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اگلی بات اللہ کا قرآن کہتا ہے فمن عفا واصلح, جو معاف کر دے اور صلح کر کے تعلقات بہتر کر لے فاجرہ علی اللہ, اس کا اجر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا کرنے والا ہے. تو اس لیے ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, زمین میں اصلاح کے بعد فساد نہ کرو. وادعوہ خوفا وطمعا, اور اللہ رب العالمین سے تم خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ امید رکھو. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے زیادہ قریب ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک جگہ پر سنت کو تازہ کرنے کے حوالے سے, یہ حضور کی سنت ہے نا بڑی زیادہ, اور لوگ آپس میں برادریاں جھگڑے ہو جاتے ہیں پھر بولتے ہی نہیں ساری زندگی, کئی پیڑھیاں کئی نسلیں ان نفرتوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. حضور نے فرمایا جو بندہ فساد کے وقت میری سنت کا جھنڈا تھام لے, میری سنت کو مضبوطی سے تھام لے گا, سنت کو زندہ کرے گا, سنت پر عمل کرے گا, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا, 100 شہیدوں کا اجر. اس لیے آج جب ہر طرف بد عملیاں, بے اعتقادیاں, فساد ہی فساد, ہر طرف اٹھنے والا یہ دھواں, ہر طرف سے اٹھنے والی آلودگی اور گھٹن ہے جو انسانوں کے تعلقات کو کبھی عروج پر پہنچاتی تھی, آج وہ تعلقات کمزور ہو چکے ہیں. ہمیں ان تعلقات کو بہتر کرنا ہے. ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ ہر جگہ پر صلح کی گنجائش کو تلاش کرنا ہے, ہر جگہ پر امن اور رواداری کو, بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے.